ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ اور یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، چونکہ ہزاروں جوان موجود ہیں اور اس وقت اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے۔ بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفل ہے تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں، میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت مدینہ کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یثرب کہلاتی تھی۔ اس کو لوگ بناؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا، شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے، کبھی نقصان۔ واہ 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 واہ،
دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی ہے، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ریئیکشن ہو گیا، تو دواؤں کا ریئیکشن ہوتا ہے، شفا کبھی ریئیکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا۔ دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس میں حضور قدم رکھتے ہیں وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے ہیں اس میں گناہ کا تصور کیسا، اس میں تصور کیسا، اس میں پاپ کا تصور کیسا۔ اسی لیے امت کے مصلحین نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے۔ اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے۔ اب یاد رکھیں محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں یہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے بلکہ واقعی حضور ہیں ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا تو اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اللہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں منہ کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ، لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ مینڈکوں کا بھی خیال کرتا ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا، اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا، سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے، نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے، دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کی؟ ہمیں خود سیرت نہیں پتہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خشکے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو
ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے. سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے. بے شک. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے. سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمیٹ سکتے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آج یہ کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے، وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی چراتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے. اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو. اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے، صدیق کو ساتھ لے چلے، با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے. صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر اس بڑیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا. میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چرتی. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دیں، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں. اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر بانجھ بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی. دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصرار ہوا. میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے. اس نے چہرہ دیکھا تو بڑیا تھی، بڑیا دیہات میں رہتی تھی. اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے. صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری. آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا. فرمایا برتن لاؤ. اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا. دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا. تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا. چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا. اللہ اکبر. معبد حیرت سے دیکھنے لگ گئی. بانجھ بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں. آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے. معبد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. برتن بھر جو پینا تھا پی لیا، جو پینا تھا پی لیا.
اور اس کے بعد گھر کے برتن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گئے. کیا ہوا؟ اس کے بعد ام معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا، اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، دو لوگ آئے تھے، اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا. ام معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا. کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے. دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا. وہ برکت والا. اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی. اس نے سارا واقعہ بتایا. وہ ہاتھ پھیرتا ہے بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بانج بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک بانج بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں. وہ برکت والا. تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ. توجہ، وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا ام معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے. اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو. وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے. ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا، وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو. کیا ذہین عورت تھی ام معبد. آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے. حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا ام معبد کا حوالہ ضرور دیا. اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا، اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں، قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے. آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت، اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا. چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے، جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا، وہاں تو کالی مٹی پایا. اللہ اکبر. آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے مگر دور سے حسین ہے، قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے. اللہ اکبر. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں. وہ دیہاتی عورت تھی، اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. میرے امام، اللہ، میرے امام یا یا رسول رسول، میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کیا بات ہے. کرتے سبحان ہیں. اللہ. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرک خوہن پھول. اور کیا بات
کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ام معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا اور قریب سے بھی خوبصورت. ہائے ہائے. پھر اس نے کہا اللہ اکبر. اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے. رخسار کہتے ہیں گالوں کو. اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے. اس کی رنگت بڑی چمکیلی تھی. اس کے ہونٹوں میں نزاکت تھی. اللہ اکبر. اس کا جسم جو ہے وہ قد رانا، نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا. حضور کے قد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن کتنا بھی لمبا آدمی حضور کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا تو وہ حضور سے اونچا نہیں دکھ سکتا تھا. حضور پورے مجمع میں سب سے اونچے نظر آتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور کتنے بھی اونچے کے سامنے کھڑے ہو جائے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے. امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اللہ اکبر. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ام معبد کہہ رہی ہے اللہ. ام معبد کہہ رہی نہ چھوٹے قد کا تھا نہ اونچے. اس لیے کہ چھوٹا ہو، کوئی چھوٹا ہو تو برا نہ ماننا، چھوٹا ہو تو بھی خوبصورت نہیں دکھتا زیادہ، اور لمبا ہو تو بھی بہت اچھا نہیں لگتا. میانہ قد. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے. پری پیکر نگارے. مجھے پتہ ہے اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا. پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اور میرے امام کہتے ہیں کمری نے گل ان کو کہا، سبحان اللہ، بلکہ بلبل نے گل ان کو کہا. ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے. کیا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے، حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے، اور قمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درخت ہے، یہ سرو ہے، ان کا قد اقدس سرو کے درخت کی طرح ہے. لیکن حیرت کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، گل کیوں نہیں ہے، وہ گل کیوں نہیں ہے، سرو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گل تو باغ میں ہوتا ہے، گل تو چمن میں ہوتا ہے، سرو تو باغ میں ہوتا ہے، مگر حضور کسی باغ میں نہیں، بلکہ سارا باغ حضور میں. توجہ، حضور باغ میں نہیں ہے، حضور باغ میں نہیں، سارا باغ حضور میں. اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتا دو، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے. کیسا بیان کیا. اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے. لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے. وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. واہ واہ واہ. اسے احمد رضا کہتے ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے. دیکھو
کس طرح کی بات کی ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں. منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے. پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے. لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے. اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تھار ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں. وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے. اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے. لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا. اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا. لیکن اللہ اللہ اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی. صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے. شور کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے. وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے. آپ مسکرا پڑے. اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ لے کر کے گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے. اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی. ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں. ذرا توجہ کرنا. دیکھو آج کل لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ صرف حسد میں، بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو کیسے حضور ہے. دیکھیے حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے. توجہ کرو، دھیان سے سنو، کسی کو بتانے کام آئے گا. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا. اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے. ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا. سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے. سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی. سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی بپا کی گئی ہے.
ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے، سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے، اور شام کی چادر عرض مکہ پر عرض بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی، اللہ اکبر۔ حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان، میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جانے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں موجود ہے۔ حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بی لا، میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا، یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں۔ اور بڑھیا نے کہا، تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ، اللہ اکبر۔ میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے، سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑھیا سے کہا، مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی، میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں، کون سا احسان؟ چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے، میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مائی بولو، کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا، ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ بیٹا، اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں فساد ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا، میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے۔ بیٹا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا، تو اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے خلاف، اپنے منہ پر، اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ
غصہ نہیں آیا, حضور کو جلال نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں سنا, لوگوں سے سنا. اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں بڑی بھی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو, جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو, اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا. وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ محمد تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. غور فرمائیں, واہ واہ واہ, اندازہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ یا رسول السلام, اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ باد, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, زندہ باد, اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کریں, اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائیں. کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو, جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو, جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو, اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی, گناہ کا پیار نہیں رہے گا. جس نے بھی حضور سے عشق کیا, جس نے بھی حضور سے پیار کیا, وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا, وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا, وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا. حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا, مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے, لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے. میرے بھائیوں, آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں, محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے نا, اللہ اکبر, میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ, عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں, کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے, ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں, تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی. اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں, اپنے سینوں کو ٹٹولیے, کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے, اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا, کوئی شرابی ہوتا, کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا, کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا, کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا, کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں. جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار دو, یہ بڑی بات ہے. آپ مجھے بتائیں, جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی داڑھی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے, اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے, اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے, مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا, تو جو نبی کے عشق میں, نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو, دوسروں کو پریشان نہ کرو. میرے عزیز, زندگی گزار لو عشق رسول میں, یہی بہت بڑی بات ہے. اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا. آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے, عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی کا, ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں. میں واقعہ نہیں بیان کروں گا, صرف اشارہ دوں گا. تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس قرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, اندازہ فرمائیں اویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے, یعنی حضور کا دیدار ہے, اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے. اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی, کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو
سکتا ہے, دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے, لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی. جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس کرنی ہے, اور امت کو حضرت اویس کرنی کی شان بتا رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس کرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے. آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو, کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں؟ بہت معذرت, اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے, ایک دوسرے کو دھکا دے, مار و پیٹ کرے, سب کرے. لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں کا اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے. بے شک. کتنا بھی بڑا مقرر ہو, کتنا بھی بڑا مقرر ہو, کتنے بھی بڑے ٹائٹل کے ساتھ ہے, کتنا بھی کامیاب مقرر ہو, کتنا بھی بڑا پیر صاحب, کتنا بھی بڑا عالم صاحب, کتنا بھی بڑا خطیب, کتنا بھی بڑا ادیب, بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں میں. اس کو تو بڈھی کہتے ہیں, ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہو. اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیخ چلا کے کہتے ہو چپ رہو, تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی ہے, یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو. یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس, یہی محبت رسول ہے. بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ہے, ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے, ماں باپ بھیک مانگ رہے کہ کیا کر رہے ہیں, ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے. اور ہم عاشق رسول ہیں. اللہ کے بندو, یہ عشق مصطفیٰ نہیں. اویس قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے. کبھی سوچا ارے دیدار کرنے سے صحابی بنتا انسان, صحابی. مگر حضرت اویس قرنی نے ماں کے کہنے پہ دیدار رسول کو نہیں گئے ماں کے کہنے پہ, اور ہمیں بتایا ایک وفادار عاشق کیا ہوتا ہے. اور آج ہم ماں باپ کو دوا کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو ترساتے ہیں, ان کو تڑپاتے ہیں, انہیں بے چین کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیری نمازیں بھی رد کر دے گا, اللہ تیری عبادتیں بھی رد کر دے گا. میرے بھائیوں کہاں ہو؟ توبہ کرو, سچے مسلمان بنو. صرف نعرے ہمیں انقلاب نہیں لا سکتے, صرف نعرے ہمیں بدل نہیں سکتے. آپ کو میں کہتا ہوں اے گرد و نواز سے آنے والے مسلمانوں, جذباتی نہ بنو. حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو عمل کے میدان سے کرو, مسجدوں کو آباد کرو, ماں باپ کے فرما بردار بنو, حلال رزق کو روزی کو لازم پکڑو, عبادت کرو, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو, ایک سچے عاشق کی طرح بنو. آئیے بات کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے, جب دل میں عشق آتا ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت رسول آتی ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہے. دنیا ہمیں عشق رسول کی طرف کیوں آنے نہیں دینا چاہتی؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ عاشق بنے گا اس دن یہ ہر گناہ سے چھٹکارا پائے گا, اس دن یہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا, اس دن یہ ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا. اللہ اکبر.
عاشق بنے گا تو اس کو پتا چلے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا. حرام کھاؤں گا حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو وہ حرام سے بھی باز رہے گا. اللہ اکبر. جھوٹ بولوں گا تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی, وہ جھوٹ سے بھی باز رہے گا. آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں. کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق بس عشق پیدا ہو جائے, کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے, کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے, کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں ایک جوان تھا, اس جوان کو دنیا فضالہ کے نام سے پکارتی تھی. فضالہ نام کا وہ جوان اللہ اکبر بڑا ہسمکھ تھا. ہسمکھ اس کی عادت تھی, ہنسی مذاق اس کی عادت تھی, اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا, ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا. اور اللہ اکبر اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مکے میں بڑی خوبصورت تھی, اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا. اور جوانی تھی, جوانی کا شباب تھا, جوانی کا جوبن تھا, اس نے لڑکی سے پیار کر لیا, محبت کر لیا اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا. جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں کعبۃ اللہ کے طواف کو جاتا تھا, اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا, اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک دن فضالہ کا مقدر عروج پر تھا, اوج پر اس کا مقدر تھا. جاتے وقت خوب ہنسی مذاق ہوئی, دیوار شکن کے کہے لگے, اور اس کے بعد جیسے ہی فضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا, مطاف حرم میں قدم رکھا, تو اس نے کیا دیکھا, ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماک کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو جھکا کر طواف کعبہ میں مصروف ہے. فضالہ نے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ تو محمد الرسول اللہ ہے, یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر, یہ اکیلے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اگر میں ان کو اس وقت قتل کر دوں تو مکے والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے, مجھے مالا مال کر دیں گے. وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف دیکھا. ذرا غور کیجئے, دیکھیے یہ حضور کی سیرت ہے, حضور کی شان ہے, حضور کی اخلاق ہے. جان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے فضالہ, حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں فضالہ کیا سوچ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں. فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں. آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں, انہیں قتل کر دوں گا تو مکے والے انعام دیں گے. اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے, کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آئے, ایسے نہیں سوچتے, ایسے نہیں سوچنا. اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے. اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا, اس کی زندگی بدل, سبحان اللہ, زندگی بدل. اور اس نے کہا یہ کتنا عظیم انسان ہے, یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے, میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے. قدم پکڑ لیے, مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, مجھے بھی مسلمان کیجئے, اسلام میں داخل کر لیجئے. حضور نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کر لیا. پھر کیا ہوا, فضالہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اب سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ, اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو اب سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آپ. سبحان اللہ, آپ سے بڑا اب میرا کوئی محبوب نہیں ہے, آپ سے زیادہ اب میں کسی کو نہیں چاہتا. اب میری تمنا یہ ہے ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. حضور ایک طواف, اور فضالہ حضور کے ساتھ طواف کرنے لگے. فضالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ طواف کریں گے, لیکن فضالہ کے طواف کی شان یہ تھی کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ہے, یعنی دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ عشق و مستی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کے کعبے کا کے ساتھ طواف کعبہ ہو رہا ہے. جب طواف ہو گیا فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے. اب فضالہ صحابی ہو گئے, عاشق رسول ہو گئے, گھر کی طرف جانے لگے. آئے تھے
تو لڑکی سے ہنسی مذاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے عاشق بن کے صحابی بن کے. جیسی اس لڑکی کا گھر آیا فضالہ کا سر جھک گیا. لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مذاق ہوتی تھی جاتے بھی ہوتی تھی. جاتے تو ہو گئی, اب فضالہ آ رہا ہے کرتا کیا ہے. تو جیسے فضالہ سر جھکا کر کے جانے لگے اس لڑکی نے آواز دی فضالہ او فضالہ, فضالہ ادھر دیکھو. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. فضالہ نے کیا کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. اس لڑکی نے کہا کیوں, مذاق زیادہ ہو گئی, کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی کچھ ہو گیا, بتاؤ ازالہ کریں. تو کیا کہا نہیں, جب تک کہ میرے دل میں آمینہ کا لال نہیں بسا تھا میں ہر کس و ناقص سے دل لگا لیتا تھا, لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے, اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے, اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا. اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, پیدائشی عاشق رسول ہے, ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہیں نعتوں میں. آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں, گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے ہم رسمی اور اسمی عاشق رسول ہے, ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نا, آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا, اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا؟ وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے. مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, یہ بہنیں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہے, سیریل دیکھتی ہے, فلمیں دیکھتی ہے, مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لیے بے پردہ جاتی ہے. بتاؤ تو صحیح, یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے, یہ دین کا گلشن کتنی قربانیاں دی گئی ہے. جب یہ دین کا گلشن سجا ہے, اگر آج مسلمان اس احساس سے عاری ہو جائے تو بتائیے پھر مصیبتیں نہیں تو کیا, پھر تکلیفیں نہیں تو کیا, پھر اللہ اکبر تباہی نہیں تو کیا, پھر بربادی نہیں تو کیا. یاد رکھیے اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے. جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے, اس کی پہلی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے. بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ارے کثرت تو جانے دیجئے, کئی کئی دن ہو جاتے ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے. بتائیے یہ حال ہے, پوری پوری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ؟ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے, ہم مسلمان ہیں اس لیے مصیبت نہیں آ رہی ہے, ہم سچے مسلمان نہیں ہے اس لیے مصیبت آ رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے, اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اللہ اکبر, سوچئے غور کیجئے, ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سر ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے, مصیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے, تکلیفیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں, اپنے کردار کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں. اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا, اسلام نے کسی کو ذلیل نہیں کیا, اسلام تو عزت دینے آیا تھا, اسلام تو وقار دینے آیا تھا, اسلام تو شان دینے آیا تھا. ایک نام بتا دو, بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, مجمع کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو. ایک نام مجھے بتاؤ, صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو. اللہ اکبر, آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا, آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا. مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو, اسلام کی وجہ سے
کوئی ذلیل نہیں ہوا. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے, لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے. ان کو کتنی عزت ملی. اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا, عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی, مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی. مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی. جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا, اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر, عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے. تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا پتہ ہے, کپڑے سے عزت ملتی ہے, موبائل سے عزت ملتی ہے, اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے, اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے. یہ سب بھوت سوار ہے, اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ پڑھ کے بات پوری کر لوں. عزت اسلام کپڑوں سے نہیں, عزت اسلام سے ملتی. آپ نے سنا ہے, بہت بار سنا ہے, سن لے اس کو. کیا تاریخ ہے, جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام پہنچا تو وہاں کے راہب نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو چابیاں دیں گے, بلاؤ تمہارے امیر. المختصر یہ کہ فاروق اعظم کو خط لکھا. جب فاروق اعظم کو خط لکھا تو فاروق اعظم کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی تھی, ایک اونٹنی تھی, اور مسلمانوں کا امیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے. امیر المومنین, نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی ہٹو بچو والا معاملہ ہے, کچھ نہیں. اکیلا امیر سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں غلام ہے. خود کی ایک ہی اونٹنی ہے اور ایک اونٹنی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا, اللہ اکبر, اور پھر کس شان سے سفر ہوا. آپ نے فرمایا اپنے غلام سے, دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا, تھوڑی دیر تم بیٹھو گے. اور اللہ اکبر, دنیا نے یہ تاریخ کے اندر یہ اوراق گواہ ہیں, دنیا نے یہ موقع بھی دیکھا کہ امیر المومنین اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر خود اللہ پیدل چلتے نظر آئے. اور اللہ کی شان یہ, جس وقت تو منزل پر پہنچے تو باری غلام کی تھی اور سیدنا فاروق اعظم نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے. اور حالت یہ تھی اس وقت امیر المومنین کے بدن پر جو جبہ تھا اس پہ پیون لگا ہوا تھا, اور جو موزے پہنے تھے وہ ایڑی کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے. جس وقت نالا آیا آپ نے سوچا پھٹے ہوئے موزوں میں پانی بھر نہ جائے تو موزے اتار کر آپ نے گردن پہ ڈال لیے. اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح کان میں باتیں کر رہے تھے. امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں, ارے موزے پیر میں تھے تو پھٹا پن چھپا ہوا تھا. اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں, مسلم بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, مشرک بھی ہے, سب دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے. اور انہوں نے پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈال لیے, غلام کو بٹھا دیا. لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے. ان کو یوں لگا کہ جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ امام ہے. لیکن جب استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھے جو نہیں پہچانتے تھے تو خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا وہ آقا نہیں ہے ہمارا, یہ ہمارا امیر تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا, تو تب بتایا گیا ان کی ملکیت میں ایک ہی اونٹنی تھی اور غلام کو ساتھ لائے. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے اتنی دیر غلام بھی بیٹھے گا, اور جتنی دیر غلام پیدل چلے گا اتنی دیر یہ پیدل چلیں گے. اور باری اس کی تھی, اللہ اکبر, چپکے سے کسی جوان نے کان میں کہا امیر المومنین اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں, پیون والا جبہ پہنا ہے, پھٹا ہوا موزہ کندھے پہ ڈال لیا ہے, آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے غصے میں کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان پہ مارتے ہوئے فرمایا کہا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی نہیں بیتی اور تم اتنی جلدی تمہاری سوچ بدل گئی, اتنی جلدی تمہاری فکر بدل گئی, اتنی جلدی تمہارے خیالات بدل گئے. فرمایا واللہ
کپڑوں کی اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، نبی کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے۔ جب تک ہم اسلام کا دامن پکڑے رہیں گے اور حضور سے وفاداری کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، جب چابیاں دی گئی تو ساتھ ہی ساتھ وہ عیسائی مسلمان بھی ہوئے اور کہا عمر اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے، لیکن عمر تم اسلام کی سادگی کے ساتھ آئے ہو تو ہم نے چابیاں بعد میں دی ہے، پہلے ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں بتاؤ، آج جتنی دلچسپی بائک میں لیتے ہو، جتنی دلچسپی اچھے کپڑے میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں اچھے قیمتی جوتوں میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں ہٹو اور بچوں میں لیتے ہو، اتنی دلچسپی اسلام پر عمل کرنے میں لو، پھٹے کپڑے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، اللہ اکبر، پیدل چلنے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا۔ غربت کے باوجود بھی دنیا تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ سرکار غریب نواز کے پاس کون سی دولت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی طاقت تھی، مگر خلجی سے لے کر اکبر اعظم تک سب غریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے بتا رہے ہیں اللہ اکبر۔ بادشاہ شان والا نہیں ہوتا، جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دماغ سے بھوت نکال دو، بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو ذلیل ہوں گے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں گے، سفر میں نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، تو ذلیل ہوں گے۔ نہیں، مسلمان سچے نہیں ہے اس لیے ذلیل ہو رہے، اور زمین پہ ذلیل ہو رہے ہو، زمین کے اندر بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو۔ اس لیے سچے مسلمان بنو، دین کا دامن جس نے پکڑ لیا اس کو عزت ہی ملی، اس کو کامیابی ہی ملی، اسے وقار ہی ملا۔ آج کی اس محفل میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، دین کو سینے سے لگاؤ، قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ تمہارے بچے فرض علوم کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے خلاف کیا ہے، سب تمہارے بچوں کو آنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو تو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے جتنے علوم فرض ہے، ایک مسلمان کو جتنا علم سیکھنا فرض ہے، اتنا علم اپنے بچوں کو دو، اپنی بچیوں کو دو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی محنت کرو۔ 10ویں اور 12ویں سے اپنے بچوں کو بچیوں کو ڈراپ آؤٹ مت کر لو، اٹھا مت لو، بلکہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دو، دنیاوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم دو، اتنی اچھی تعلیم دو کہ آپ کے بچہ، کوئی بھی بچہ ڈگری کے بغیر نہ رہنے پائے۔ ہر بچے کو ڈگری دو۔ آپ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اپنے خرچے کم کرو، اپنے اخراجات کم کرو۔ ہر محفل کا ہمارا پیغام یہ ہے، علم پہ محنت کرو۔ اور ایک پیغام یہ بھی ہے، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی بجائے وہ لاکھوں روپے وہ اسکول کالجز بنانے پہ خرچ کرو۔ مسجدوں کے مینار بہت اونچے بنا کر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے وہ کروڑوں روپیہ تعلیم گاہوں پہ خرچ کرو، کیونکہ مسجد کا اونچا مینار ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم نے تعلیم گاہیں مضبوط بنائی تو اس سے اچھے انسان پیدا ہوں گے۔ ہمارے یہاں عمارتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں اچھے انسانوں کی اہمیت ہے۔ تو دانش گاہیں بناؤ، اور مسلمانوں کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ ایک ایک مسلمان ایک ایک ادارہ بنا سکتا ہے، بلکہ جو مالدار ہے میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ 4 فیکٹری ڈالنے کی بجائے 3 فیکٹری ڈالو، اور 1 فیکٹری کی بجائے ایک اچھا اسکول بناؤ، کیونکہ اسکول اچھا بزنس بھی ہے اور اچھی قوم کی خدمت بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسکول سے پیسہ نہیں کما سکتے، اسکول سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن اچھا کیا ہوگا کہ تعلیم بھی عام ہوگی اور آپ کا اچھا بزنس بھی ہوگا۔ بہت مالدار لوگ ہیں آپ کے آس پاس میں، بہت مالدار بھائی، جلسے پر جب آپ لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہو تو عمارتوں پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مراد آباد ضلع میں
جتنے جلسے ہوتے ہیں اگر اس کا سال کا آپ تخمینہ نکال لیں تو اربوں روپے جائیں گے، کروڑوں نہیں اربوں روپے جائیں گے۔ میری اپنی معلومات کے مطابق کوئی شب ایسی نہیں گزرتی جب اتنا بڑا جلسہ آپ کے یہاں نہیں ہوتا۔ روز جلسے ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں جلسے۔ تو آپ لاکھوں روپے جو جلسوں پہ خرچ کرتے ہو، میں یہ نہیں کہنا کہ جلسے بند کر دو، ایسا نہیں، میری بات کا برا مت ماننا، غلط مطلب مت نکال، جلسے کرو، جلسے کرو، لیکن جلسے سے زیادہ اہمیت عمارتیں بناؤ، تعلیم کو عام کرو۔ لوگ تعلیم مہنگی کر رہے ہیں، تم تعلیم سستی کرو تاکہ اپنے بچوں کو ہر بندہ پڑھا سکے۔ اپنے باپ کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے مسجدوں میں قرآن رکھنے کی بجائے اپنے باپ کے نام سے بچوں کی فیس بھر دیا کرو ایصال ثواب کے لیے۔ اس لیے کہ ان علماء سے پوچھو کہ جب مسجد میں ابا کی ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وہ برسا برس ہو جاتے ہیں، سینکڑوں قرآن تھپی میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ مسجد کے اندر 10-20 قرآن کے سوا اور زیادہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کتنے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنے آیا، لیکن میرے بھائیوں دیندار لوگ بھی مسجد میں قرآن کھول کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ حالات ہیں۔ تو پھر آپ اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کیوں مسجد میں رکھتے ہو؟ وہ تو تھپی میں رکھے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ ایصال ثواب کے لیے یہ بھی کر سکتے ہو۔ آپ علماء سے پوچھئے، علماء بتائیں گے میری بات کی، اگر یہ تائید کریں تو کریں، اچھی باتیں نہیں کر سکتے، اگر یہ تائید تو یہ میری اصلاح کر دیں۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ثواب کا کام کرو اور اس کا ایصال کسی کی بھی روح کو کر دو تو اس کو ثواب تو ملے گا۔ تو اپنے ابا کے لیے آپ چنے تقسیم کرنے کی بجائے آپ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے قلم تقسیم کرو نا، آپ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے کتاب تقسیم کرو نا، آپ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے کاپیاں تقسیم کرو نا، یہ بھی تو ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ اپنے اماں کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے تقسیم کرنے کی بجائے اپنے اسکول کے بچوں کو یونیفارم تقسیم کرو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سوچ بدلو، خیال کرو۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک بات طویل ہو رہی لیکن ایک بات بتاؤں، ایک بادشاہ کے دور میں حوض پر سپاہی لوگ پہرے دیتے تھے اور نسلاً بعد نسلیں وہ چلتے آ رہا تھا۔ سپاہی وہاں کھڑے رہتے تھے، حوض پہ پہرا دیتے تھے، کھڑے رہتے تھے، حوض پہ پہرا دیتے تھے۔ تو بادشاہ لوگ بدلتے رہے لیکن حوض پہ پہرا قائم رہا۔ ایک دن بڑا ہوشیار بادشاہ آیا، اس نے بولا کہ یہ جو پچھلے سب چلے آ رہے ہیں نا، تو اسی کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، تو کچھ صحیح بھی کر رہے ہیں، کچھ غلط بھی کر رہے ہیں۔ بھئی حالات اور زمانے کے تحت کچھ سیٹ کرو نا۔ تو اس نے سب فہرست بنائی، یہاں سپاہی کیوں کھڑے رہتے ہیں، وہاں کیوں کھڑے رہتے ہیں، وہاں تو حوض کی بات ہے تو پوچھا یہ حوض پہ سپاہی صدیوں سے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو بولے حضرت پتہ نہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں ایک سپاہی۔ تو بولے کہ ہٹاؤ اس کو، جب کچھ کام ہی نہیں ہے وہاں تو ہٹاؤ۔ تو پوچھا جب بڑے بزرگوں سے کہ یہاں سپاہی کیوں کھڑے رہتے زبردستی کا؟ ابھی زبردستی ہے، ایک دور تھا کہ تمہارے خاندان کی عورتیں اس حوض میں غسل کرنے جاتی تھی، تو کوئی اجنبی مرد وہاں نہ چلا جائے اس لیے وہاں سپاہی کھڑے کرتے تھے۔ اب تو حمام بن گئے نا، تو اب حوض میں غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہا عورتیں تو غسل کے لیے بند ہو گئی مگر سپاہی برابر کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت ضائع ہو رہی ہے نا، ان سپاہیوں کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لگاؤ۔ تب ہر بندہ کیا کر رہا ہے کہ میں اپنے ابا کے لیے کنویں کھدواؤں گا، میں اپنے ابا کے لیے کیونکہ کنواں کھدوانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے بندوں بالکل کنواں کھدوانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، لیکن حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو، حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو۔ تو کہا کیوں آیا ہے بھائی؟ اصل میں حدیث میں اس لیے آیا کہ اس دن جس دن حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو اس وقت تو مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس وقت مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی، تو جس کی ضرورت تھی حضور نے اس کی طرف ان کی توجہ دلائی اور فرمایا ضرورت پانی کی ہے تو کنواں کھدوا دو۔ کنواں کھدوانا مقصود نہیں تھا، ضرورت پوری کروانا مقصود تھی۔ تو ایصال ثواب کا معاملہ سمجھ میں آیا، معاملہ کنویں کا نہیں ہے۔ ہمیں اشارہ دیا گیا اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو قوم کو جس کی ضرورت ہے اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کرو، تاکہ تمہارے باپ داداؤں کو ثواب بھی مل جائے
ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وقت تو کنویں کی ضرورت تھی، آج ہماری قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ کسی دور میں قوم کو روٹی کی ضرورت تھی، آج ہماری قوم کو یونیفارم کی ضرورت ہے کہ بچوں کا اسکول کا یونیفارم ہم تقسیم کریں لباس کی شکل میں۔ کل ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو پان یا چنے کی ضرورت تھی تو بزرگوں نے وہ تقسیم کرایا، آج ہمارے بچوں کو قلم کی ضرورت ہے، اس لیے یہ تقسیم ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ قوم کی ضرورت کے مطابق ہے، اس لیے جیسی ضرورت ہے ویسے کے مطابق کرو۔ یہ میں نے ایک اپنا چھوٹا سا جو ہے وہ کوشش کر کے ایک مطالعہ پیش کیا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے، اور اگر غلط ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے، اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ، تعلیم کے لیے بہت محنت کرو۔ 8 گھنٹہ نہیں، اگر 16 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو آپ محنت کرو، لیکن کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دو، جاہل مت رہنے دو، خوب پڑھاؤ۔ اگر لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر جینا ہے، لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تعلیم کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، لوگوں کے پیچھے تم کو پھرنا نہ پڑے، اتنی صلاحیت پیدا کر لو لوگ تمہارے پیچھے پیچھے پھریں۔ اور کوشش کرو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، ہر دور میں مسلمان علم کا امام ہوا ہے، اس دور میں بھی یہ مسند آپ کو سنبھالنی ہے۔ ماؤں سے کہتا ہوں غربت کا بہانہ نہ کرو، تم حوصلہ کرو گی، اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو تمہارا شوہر تمہارا ساتھی بن کر بچوں کو آگے پڑھائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔